بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور مشکوٰۃ شریف کا کورس کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے کتاب الایمان پڑھا، اب باب الکبائر و علامات النفاق، بڑے گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا جو بیان ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے اندر پہلی فصل ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ گناہ کبیرہ یا تو وہ ہے جس کی ممانعت قطعی دلیل سے ثابت ہوں، یا وہ جس پر شریعت نے کچھ سزا مقرر کی ہوں، یا وہ جس سے دین کی توہین ہو، یا گناہ چھوٹے گناہ کے لحاظ سے کبیرہ ہے، یا جس چھوٹے گناہ پر انسان ہمیشگی اختیار کرے وہ کبیرہ ہے، یا ایک ہی گناہ ایک کے لیے صغیرہ اور دوسرے کے لحاظ سے کبیرہ۔ مسلمان کی توہین کرنا گناہ صغیرہ ہے، علماء و مشائخ کی توہین گناہ کبیرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم کی توہین کرنا کفر، گناہ کبیرہ اور نفاق کی علامات میں سے ہے۔ اب حدیث نمبر ہم 44 پڑھتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ای الذنب اکبر عند اللہ، کہ کون سا گناہ بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں؟ قال ان تدعو للہ ندا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ، وہو خلقک، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ قال ثم این، پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ قال ان تقتل ولدک، کہ تیرا اپنی اولاد کو قتل کرنا، خشیت ان یطعم معک، اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے۔ ثم قال این، پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ قال ان تزنی حلیلۃ جارک، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ فانزل اللہ تصدیقہا، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ اتاری، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی اس جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور ابن ام عبد ہے۔ آپ کا قبیلہ بنی حذیل ہے، قدیم الاسلام، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائے، صاحب ہجرتین لقب ہے۔ اول آپ نے حبشہ کی طرح ہجرت کی، پھر آپ نے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کی۔ بدر اور تمام غزوات کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام کے نالین بردار ہیں، آپ کے نالین پاک اٹھایا کرتے تھے اور صاحب اسرار تھے۔ سفر میں حضور علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور پانی اور لوٹا آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ عہد فاروقی میں کوفہ کے قاضی رہے، عہد عثمانی میں مدینہ پاک آ گئے، 60 سال سے زیادہ عمر پائی اور 32 ہجری میں مدینہ پاک کے اندر وفات پائی، جنت البقیع کے اندر آپ جو ہے مدفون ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ اور عالم صحابی آپ ہی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ جو ہے شرعاً بری چیز کا نام گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو، جیسے کفر و شرک۔ دوسرے وہ جو نیک اعمال کی برکت سے بھی معاف ہو جائیں، نیک اعمال کی برکت سے جو معاف ہو جائیں، جیسے گناہ صغیرہ۔ تیسرے وہ کہ جن کے بغیر توبہ معاف ہونے کی بھی امید ہوں، جیسے حقوق اللہ کے کبیرہ گناہ۔ چوتھے وہ جن کی معافی کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ
مخلوق کو بھی راضی کرنا پڑے، جیسے حقوق العباد۔ اب یہاں پر فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک اور کفر یہ اکبر الکبائر ہیں، اور عرب کے اندر دستور تھا کہ غریب لوگ جو ہیں وہ خرچ کے ڈر سے بیٹے اور بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنی اولاد کو اور رزق کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دینا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو بے جان کو قتل کرنا اور اپنے قرابت داروں پر ظلم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اعتقاد نہ کرنا، تینوں باتیں جو ہے اس لیے اس کے اندر جمع ہو گئیں، اس لیے اس کا درجہ کفر و شرک کے بعد رکھا گیا۔ آگے فرمایا کہ تیرا اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، زنا خود کبیرہ گناہ ہے، اور اس میں پڑوسی کے حق کا برباد کرنا بھی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے جان و مال کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو یہ جو ہے بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ بتائے گئے۔ اسی طرح کسی جان کو ناحق قتل کرنا، تو یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں حرم اللہ سے مراد مومن، کافر، ذمی اور مستحسن ہے، الا بالحق میں ان جرموں کی طرف اشارہ ہے جن کی سزا قتل ہے، جیسے مرتد ہو جانا یا زنا کرنا یا ظلماً قتل کرنا۔ اگر مومن ان تین میں سے کوئی جرم کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ، کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں شہادت الزور، کہ جھوٹی قسم کی بجائے بدل الیمین الغموس، کہ جھوٹی قسم کی بجائے جو ہے وہاں پر لفظ ہے جھوٹی گواہی دینا، ایک روایت کے اندر جو ہے جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں بخاری و مسلم۔ ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ان کے جائز حکموں کی مخالفت کرنا، ماں باپ کے حکم میں دادا دادی نانا نانی بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس ترتیب سے ماں باپ کے نافرمانی بدترین جرم ہے کہ شرک کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد جو والدین کے اطاعت کا حکم دیا، اللہ تعبد الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ غموس وہ قسم ہے جو دیدہ دانستہ گزشتہ واقعے پر جھوٹی قسم کھائی جائے، اس میں گناہ بھی ہے، کفارہ نہیں ہے، یہ قسم انسان کو گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے، اس وجہ سے اسے غموس کہتے ہیں، چونکہ جھوٹ اور جھوٹی قسم ہزارہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کی عادت مبارک تھی، جب بھی آپ سائل کو جواب دیتے جو ہے تو وہ ہمیشہ سائل کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مطابق جو ہے آپ کو ان کو جواب دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ بار بار احادیث کے اندر پڑھتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مختلف انداز کے ساتھ، مختلف حیثیات کے ساتھ ان کو جواب دیا کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اجتنب السبع الموبقات، 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو، 7 ان چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہیں 7 چیزیں، ٹھیک ہے، جن سے بچنے کا وہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ قال الشرک باللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، وتولی یوم الزحف، اور جہاد کے دن پیٹھ دکھا جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن مومنہ بے خبر بیویوں کے اوپر جو ہے بہتان لگانا، بخاری و مسلم۔
تو یہاں پر مطلقاً کفر، کیونکہ کوئی کفر گناہ صغیرہ نہیں، سب کبیرہ ہیں، یعنی جادو کرنا یا بلا ضرورت جادو سیکھنا۔ خیال رہے کہ جادو اتارنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ اگر جادو میں الفاظ کفریہ ہیں تو جادوگر مرتد ہو جاتا ہے، ورنہ جو ہے وہ فقط مفسد۔ دونوں قسم کے جادوگر جو ہے واجب القتل ہیں، پہلے کو قتل کیا جائے گا اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اور فساد کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے فقط فساد کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا سود لینا، خواہ کھائے خواہ پہنے یا کسی اور کام میں لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود لینا گناہ کبیرہ ہے نہ، اور اس کے بعد ہے ناحق جو ہے ظلماً کسی یتیم کا مال کھانا، کیونکہ یتیم رحم کے قابل ہوتا ہے، اس پر ظلم بدترین گناہ ہے، یعنی کفار کے مقابلہ سے بھاگ جانا۔ یہ آگے فرمایا کہ جو ہے حالت جنگ کے اندر حالتیں والتولی یوم الزحفی، اس کی تشریح میں ہے کہ کفار کے مقابلہ سے بھاگ جانا، کیونکہ اس میں غازیوں کو نقصان پہنچانا ہے اور اسلام کی توہین ہے۔ خیال رہے کہ جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے جبکہ بزدلی سے ہوں، اور اگر کفار کا دباؤ بڑھ جانے سے مجبوراً مورچہ چھوڑنا پڑے تو اس کا یہ حکم نہیں۔ ایسے موقع پر ڈٹ جانا اور شہید ہو جانا افضل ہے، لیکن پیچھے پھر جانا گناہ کبیرہ نہیں، جنگی تدبیر کی بنا پر پیچھے ہٹنا ثواب ہے۔ زنا کا بارے میں فرمایا جو نیک بخت زنا کو جانتی بھی نہ ہوں انہیں تہمت لگانا صراحتاً ضمناً، لہذا کسی عورت کو غصہ میں زانیہ یا بدماش کہنا بھی اسی میں داخل ہے۔ خیال رہے کہ نیک مرد اور چالاک عورتوں کو بھی زنا کی تہمت لگانا گناہ ہے، مگر غافل عورتوں کو تہمت لگانا بہت زیادہ گناہ ہے، جس کی سزا دنیا میں 80 کوڑے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ مرکات کے اندر جو ہے وہ 17 کبیرہ گناہ وہ گنائے گئے ہیں جو بہت ہی سخت ہیں۔ 4 کا تعلق دل کے ساتھ ہیں، جیسے شرک کرنا، کفر کرنا، گناہ کبیرہ پر اڑنے کی نیت، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہیں، عذاب پر امن۔ 4 زبان سے ہیں، جھوٹی گواہی، پاک دامنوں کو تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا، جادو کرنا۔ 3 گناہوں کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، یتیم کا مال کھانا، شراب پینا، اور 2 جو ہے وہ شرمگاہ کے ہیں۔ نمبر 1 زنا کرنا، لواطت کرنا، تو 2 گناہ جو وہ ہاتھ کے ہیں، چوری کرنا، ناحق قتل کرنا۔ 1 پاؤں کا گناہ ہے میدان جہاد سے بھاگ جانا، 1 سارے بدن کا گناہ ہے یعنی والدین کی نافرمانی کرنا۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جو ہے جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم حین ينتهبها وہو مؤمن، اور جو ہے ڈاکو جو ہے ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن نہیں رہتا، کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ کے ساتھ جو دیکھ لے دیتے ہیں، کہ یرفع الناس الیہ، کہ لوگ ڈاکو کی طرف دیکھتے ہیں، ابصارہم اپنی آنکھوں کے ساتھ، حین ینتہبها جس کو وہ ڈکیتی کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ولا یغل احدکم حین یغل وہو مؤمن، اور جس وقت کوئی خائن جو ہے وہ خیانت کریں تو وہ مومن نہیں رہتا۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں سے بچو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایت کے اندر ہے وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس وقت کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ انسان کا ایمان جو کس طرح اس سے نکل جاتا ہے؟ قَالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے فرمایا کہ ایسے انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں کے اندر ڈالا، اور فرمایا کہ یہ ہوتا ہے ایمان، اور نکلتا کیسے ہے؟ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ، پہلے تشبیہ کی، تشبیہ کہتے ہیں انگلیوں کو ڈالنا، انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، اس طرح انسان کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ ثم اخرجہا، پھر اس طرح ان کو نکالنا،
یہ نکالنا، اس طرح جو ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے جب انسان وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے۔ فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان پھر دوبارہ ایسے آ جاتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور آپ نے دوبارہ جو ہے اپنی انگلیوں کو ایسے ہی فرمایا۔ اور حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں لا یکون ھذا مؤمنا تاما، اب اس صورت میں جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں رہتا، اور نہ ہی اس کے پاس جو وہ ایمان کا نور رہتا ہے۔ ان مقامات میں یا تو کمال ایمان مراد ہے یا نور ایمان، یعنی ان گناہوں کے وقت مجرم سے نور ایمان نکل جاتا ہے، ورنہ یہ گناہ کفر نہیں، اور نہ ان کا مرتکب مرتد ہوتا ہے۔ اگر اسی حالت میں مارا جائے تو وہ کافر نہیں مرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان زنا و ان سرق، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ ڈکیتی کے حوالے سے کہ ڈاکو جو ہے ظاہر مال لوٹ لے اور مالک جو ہے اس کو روکنے پر قادر نہ ہو، یا اپنے مال کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا رہے کہ یا ڈکیتی میں 3 جرم ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ غیر کے مال پر ناجائز قبضہ، دوسرا ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا، دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت اور آہ و بقا پر ترس نہ آئے، لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، مومن کی یہ شان کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ جب کوئی خائن خیانت کرے تو غلول مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں۔ کبھی مطلقاً خیانت پر بولا جاتا ہے، یہاں پر دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ اور قتل سے مراد ہے عمدن قتل ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے نا، ارادہ کر کے قتل کرے تو وہ مومن نہیں لاتا، لہذا حدیث واضح ہے، ورنہ مجرم کو کبھی قتل کرنا عبادت ہے۔ اکرمہ جو ہے یہ ابن جہل نہیں ہے، یہ ابو جہل کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباد کے آزاد کردہ غلام آپ کے خادم اور کاتب ہیں۔ یعنی نور ایمانی مومن کے رگ و ریگ کے اندر اور ریشہ میں ایسے سرایت کیا ہوتا ہے جیسے گتھی کی ہوئی انگلیاں، مگر ان گناہوں کے وقت وہ نور اور ایمانی حیا بالکل نکل جاتے ہیں۔ اس کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی جو ہے وہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ زاد مسلم، امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے کہ وہ انصام و صلی و زعم انہ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھیں، اگرچہ وہ روزہ رکھیں اور وہ یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ثم اتفقا، پھر امام بخاری اور امام مسلم ان الفاظ کے اندر متفق ہو گئے کہ اذا حدث کذب، جب وہ حدیث میں جب وہ بات کرے جو ہے جھوٹ بولے، جب بھی بات کریں جھوٹ بولیں۔ واذا وعد اخلف، دوسری جب وہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں۔ واذا اؤتمن خان، اور تیسری یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کریں۔ تو یہاں پر منافق سے مراد جو ہے منافق سے اعتقادی مراد ہیں، یعنی دل کے کافر، زبان کے مسلم، یہ عیب جو ان کے علامات ہیں، مگر علامت کے ساتھ علامت والا پایا جانا ضروری نہیں۔ یعنی یہ منافقوں کے کام ہے، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ یہ جرم خود نفاق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ منافقت والے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جو ہیں وہ جس شخص کے اندر ہوں گی وہ خالصتا منافق ہوگا، وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر جو ہے وہ نفاق کی کوئی خصلت ہوگی، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کریں۔ واذا حدث کذب، جب بات کرے تو وہ جھوٹی کریں، جھوٹ بولیں۔ دوسری تیسری ہے واذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف کریں۔ واذا خاصم فجر، اور جب وہ لڑے تو گالیاں بکیں۔ تو اب اس کے اندر بہت ساری علامات جو منافقت کی جو ہے وہ پائی گئیں۔ یہ منافق عملی منافق ہیں، یعنی منافقوں کے کام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ۔
یا حضور علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بے نمازی یعنی بے نمازی ہونا کفر عملی ہے، کافروں کا سا کام ہے۔ اس سے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ علامات جو منافقوں جیسی جو ہے وہ علامات ہیں۔ وان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المنافقین، منافق کی مثال کسات العائراتی، اس بکری کی طرح ہے، بین الغنمین، جو دو بکروں کے درمیان گھومے، دو ریوڑوں کے درمیان گھومے، تعیر الی ہذہ مرتن، کبھی اس بکرے کے پاس چریں، و الی ہذہ مرتن، اور کبھی دوسرے بکرے کے پاس جا کر چریں، دونوں کو راضی کرنے، دونوں سے لذت اور نفع حاصل کرنے کے لیے، جس سے اس کا بچہ ولد نامعلوم ہو۔ خیال رہے کہ کافر و مومن سب کو راضی کرنے کی کوشش میں رہنا یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس سے اس کا خود اپنا کوئی دین نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں ایسی گندی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفاق کے ساتھ جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے۔ اس بیماری نفاق میں آج کل بہت سے صلح کلی مسلمان مبتلا ہیں۔ بعض عقل مندوں کے ہاں تقیہ کر کے کافر و مسلم سب کو خوش کر دینا اور ہر ایک سے نفع حاصل کر لینا عبادت ہے۔ خدا ایسی شیطانی سے محفوظ رکھے۔ یعنی انسان کو منافقت نہیں کرنی چاہیے، دونوں طرف نہیں رکھنی چاہیے کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جائیں، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جائیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ ایک ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو پھر اسلام کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ اور فالو کرنا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں اور ان کو جو ہے جس طرح منافق لوگ کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ آئیں تو اپنوں کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ جائیں تو ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو ایک جو ہے راستہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے، وہ راستہ ہے ایمان کا راستہ، وہ راستہ ہے اسلام کا راستہ۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔